السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، پاکستان ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اور ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں بھارتی ایجنسی را ملوث ہے، لیکن دنیا شاید اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی اور اس کی بات کو اتنا وزن کبھی دنیا نے دیا نہیں۔ لیکن کینیڈا میں اب جو ان کے وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ سکھ رہنما کا جو جان گئی ہے اس میں بھارتی ایجنسی را کے افسران اور اہلکار ملوث ہیں، اور یہ صرف کینیڈا نے نہیں کہا بلکہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسیوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ یہ ایسا ہی ہے۔ تو اب دنیا کو شاید بھارت کا اور بھارتی ایجنسی را کا یہ چہرہ نظر آ ہی گیا ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا اس وقت دنیا میں بھارت کی سبکی ہو رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود آتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ خالد صاحب، ہم جو بات کر رہے تھے، کیا ہم کہتے رہے، پاکستان کی حکومت کہتی رہی ہے کہ کئی وارداتوں میں، کئی واقعات میں، دہشت گردی کی کئی واقعات میں اور جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس میں را کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں، لیکن اب کینیڈا میں بھی جب ان کا پھیل گیا ہے کام، تب دنیا کو بھی احساس ہونے لگ گیا ہے کہ جناب اچھا واقعی بھارت ایسے ہی ہے۔ دیکھیے جی، 18 ستمبر 2023 کو جس وقت اپنا جسٹن جو ان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں جس وقت ایک خطاب کے دوران یہ انکشاف کیا کہ ان کا کینیڈین شہری جو ہے ہردیپ سنگھ نجار، اس کے قتل میں انڈیا کی خفیہ ادارے کی جو ایک تنظیم ہے پوری ملوث ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مارنے میں جو اسٹیشن ہیڈ ہے، اسٹیشن چیف ہے کینیڈا کے اپنا ہائی کمیشن میں، اس کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوا۔ جون میں جس وقت یہ اپنا نجار کا قتل ہوا تو یہ اپنے کاروباری مراکز سے دن دیہڑے جس وقت وہاں سے فارغ ہو کے نکلا اور راستے میں جاتے ہوئے اس کو ایک گاڑی نے جس طریقے سے ہٹ کیا، اس کو قتل کیا۔ اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ جو آڈیوز اور ویڈیوز اور وہ سارے جو ویژولز اور وہ جو دیکھنے کے بعد ان قاتلوں نے 3 گاڑیاں تبدیل کیں۔ وہ ایک گاڑی بدلتے تھے، اس کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، اس طریقے سے وہ رفو کے چکر ہو گئے۔ اس میں بہرحال وہ 3 افراد تھے جو اس کے قتل میں ملوث تھے، اور چونکہ وہ وہاں ایک کافی بزنس کمیونٹی میں بھی کافی پاپولر تھا اور بڑا معروف، اس کا جو دفتر تھا بڑا معروف، اور کاروباری اس کی سرگرمیاں جو ہیں بڑی ہی کینیڈا میں بڑی معقول اور بڑی ان کو عزت کی نظر دیکھا جاتا تھا، تو اس کا قتل ایک غیر معمولی بات تھی۔ اچھا، جس وقت اس کا قتل ہو گیا اور اس کی تحقیقات شروع ہوئیں، اس کی جس وقت اس کی جان گئی، اس کی جان لے لی گئی، تو اس کے بعد جس وقت تحقیقات ہوئی تو انڈیا نے اس وقت خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی گئی کہ وہ جو مارا گیا تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک باقاعدہ پورا جو ہے نیٹ ورک چلا رہا تھا دہشت گردی کا، اور یہ اس کا خالصتان تحریک کا جو ایک گروپ ہے یہ اس کا سربراہ تھا اور اس کے لیے یہ مالی معاونت بھی کرتا تھا۔ پھر اس کے اوپر ایک جو باقی تحقیقات کے دوران چیزیں سامنے آئیں، پتہ یہ لگا کہ لدھیانہ کے سنگھار سینما میں ایک دھماکہ ہوا تھا، سینما ہال میں۔ اس دھماکے میں کتنی جانیں گئیں اور وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ شہریت لے چکا تھا کینیڈا کی، اس کو یہ انڈیا میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن جس وقت وہ دھماکہ ہوا تھا اس کے آگے پیچھے بہت سے عرصے سے وہ وہاں پہ تھا ہی نہیں، اس کی موجودگی ثابت نہیں کر سکی انڈین گورنمنٹ۔ عدالت نے اسے رہا کر دیا۔ جب اسے رہا کر دیا تو پھر اس کے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا کہ وہ 2013 اور 2014 میں اس نے وزٹ کیا پاکستان کا، بابا گرو نانک کے اس کی حاضری دی ان کی، وہ جو اپنا ان کے گردوارہ ہے وہاں پہ، جیسے سکھ پوری دنیا سے آتے ہیں وہ بھی آیا۔ تو صاف ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ ہے اس کو فالو کر رہی تھی، اس کی سرگرمیوں پہ اس نے نظر رکھی ہوئی تھی، تو الزام لگا دیا گیا کہ یہ ISI کا ایجنٹ ہے۔ مطلب جو بھی آئے اپنی مذہبی، اچھا پھر اس کے اوپر ایک اور ہی الزام لگا دیا جائے۔ اچھا اس وقت پھر اس کے اوپر ایک اور ہی مذہبہ خیز الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستان سے پیرا گلائڈر کے ذریعے انڈین پنجاب میں اسلحہ سمگل کرتا ہے، مطلب یہ الزام بھی اس پہ لگایا گیا۔ جس وقت 18 تاریخ کو انہوں نے اپنا جسٹن نے یہ پارلیمنٹ میں یہ کہا، اور انڈیا میں ایک بہت بڑا بھونچال اس لیے بھی آ گیا کہ G20 کانفرنس جو 9 اور 10 ستمبر کو ہوئی تھی، اس میں جس طریقے سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا اس کو نریندر مودی کو بائیڈن کے ساتھ اور اس جسٹن کے ساتھ،
تو وہ ایک بڑا ایک تضاد تھا اس میں کہ وہاں تو یہ ہٹھے ٹھٹھے اور جپیں اور پپییں سارا کچھ چل رہا تھا، تو اچانک وہاں جا کے کینیڈا میں جا کے کیا ہوا؟ یہی سوال جس وقت کینیڈا کے وزیر اعظم سے کیا گیا کہ حضور ابھی تو آپ ہفتہ پہلے تو وہاں ان سے ہنسی کی مذاق کر کے آئے ہیں، لگ رہا تھا کہ کچھ تھوڑے درمیان تو انہوں نے کہا نہیں، تو نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ باقاعدہ بات کی ہے اور یہ تحقیقات جو ہے یہ ہم نے اکیلے نہیں کی، اس میں کچھ اور ملک بھی ملوث ہیں۔ اس وقت کینیڈا کے وزیر اعظم نے شامل ہیں، انہوں نے تحقیقات میں حصہ کیا۔ یہ 5 رکنی تنظیم ہماری ایک ہے، تو وہ اس میں وہ ایئر فورس 5 ایئر یا اس طرح کا اس کو نام ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بائیڈن کا بیان آیا، امریکی صدر کا، انہوں نے کہا کہ جی اس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا کی خفیہ اداروں نے مشترکہ تحقیقات کی ہے، اور اس کے تحقیقات کے نتائج جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ انڈین را جو ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ انڈین را اس کے اندر ملوث ہے، اور پاکستان میں آپ نے کلبھوشن کا دیکھیے ذکر نہیں کیا کہ پاکستان میں بھارت بڑے عرصے سے ملوث رہا ہے۔ پاکستان پہ آتا ہوں ابھی تو اس کا کیونکہ بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں نا۔ ہاں، اچھا اس میں ہوا کیا کا تو میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا تاکہ ہمارے ویورز اب ان کے بارے میں ساری اچھا اس میں کیا ہوا ابھی جس وقت اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ٹھیک 10 دن کے بعد دھول سنگھ، وہ بھی خالصتان تحریک کا ایک مین مرکزی وہ کردار تھا جو باقاعدہ وہاں پہ جتنے سکھ ریفرنڈم ہو رہے ہیں ان کو وہ اس کی نگرانی کرتا تھا، اور اس کی نگرانی میں اور بڑا ہی وہ اس کے ریفرنڈم آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ خالصتان کے لیے کینیڈا میں ریفرنڈم کتنا پرجوش ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اس کا پورا جو ہے وہ ڈیٹا وہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کو مار دیا گیا۔ مطلب یہ ایک طرح کا کینیڈا کی حکومت کو انڈیا کی طرف سے پرووک کرنا تھا کہ آپ کر لیں ہمارا جو کرنا ہے، ہم تو اپنے یہ جو کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملات مزید کشیدہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انڈیا نے کینیڈا کے 42 جو تھے ان کے سفارتکار، ان کو کہا کہ وہ 160 کے قریب ان کی میرے خیال تعداد تھی، ان میں سے 42 کو انہوں نے کہا جی ان کو یہ نکل جائیں، ان کو مہلت دی گئی۔ اور حالانکہ کینیڈا نے صرف 3 یا 4 یا 5 ان کے لوگوں کو نکالا تھا، انہوں نے 42 نکال دیے، جس کے بعد کینیڈا کو بھی بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی کہ وہ چلے جائیں۔ تو وہ معاملہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہے جو رونما ہوا ہے خالصتان تحریک کے حوالے سے، جس میں انڈیا کو ملوث پاکستان نہیں کر رہا، 5 ملکوں کے خفیہ ادارے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پاکستان فریق تو ہے نا، تو پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج کیوں نہیں کیا؟ پاکستان نے اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ جہاں کلبھوشن یادو کو اس کے حوالے سے انڈیا گیا تھا اس کو بے گناہ ثابت کرانے کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے تضادات ہیں۔ اچھا، لیکن اگر ہم آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے تضادات ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف آتے ہیں، جی، دنیا نے تو مان لیا کہ جی کینیڈا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ اس میں یہ ملوث ہے، اور دنیا نے اس لیے بھی کینیڈا کے ساتھ کھڑی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کینیڈا کی خود مختاری پر حملہ ہے ایک لحاظ سے، کہ آپ وہاں جا کر اٹیک کر رہے ہیں، دوسرے ملک کی ٹیریٹری میں جا کر اپنے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی مہذب دنیا میں اجازت نہیں ہے کسی اور ملک کو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان سے واپس ہیں، پاکستان تو یہ بات کافی عرصے سے کر رہا ہے، کلبھوشن گرفتار ہے، لیکن یہ تو ایک ہے، ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ کام کریں۔ تو دیکھیے ابھی یہ 2021 میں یہ جامعہ ابی بکر اس کے جو منتظم تھے ان کو جس طریقے سے مارا گیا یا ان کو جس طریقے سے ان کی جان لی گئی دین دہاڑے، وہ بھی ایک FBI کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پہ، اس کے ساتھ یہ ایک پارک ہے بڑا مشہور، تو وہاں ڈیلی وہ واک کرنے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ وہاں واک کرنے کے لیے پہنچے تو کچھ 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے ان کو مار دیا، اور 1 مہینے کے بعد وہاں پولیس نے جو ہے انکشاف کیا کہ اس میں ہمارے ہمسائے ملک کی خفیہ ادارے کے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور چیزیں ہم نے ٹریس کی ہیں۔ اچھا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر محمد ریاض ہے جسے 2021 میں ہی اس کو یہ راولہ کوٹ میں مسجد میں جا کر مسجد میں گھس کر فائرنگ کر کے، وہ دوسری صف میں موجود تھے نماز کی ادائیگی کے لیے، نشانہ لے کے ان کی جان لی گئی، اور وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ جو قاتل تھے وہ فرار ہو گئے۔ اچھا، اس کی ریاض یہ جو صاحب ہیں جو شہید ہوئے مسجد میں، یہ 25 سال پہلے پونچھ سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنا ہجرت کر کے آزاد کشمیر آئے تھے، یہاں سیٹل ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کے والد کو اور ان کے بڑے بھائی کو انڈین جو وہاں ناجائز قابض فوج ہے مقبوضہ کشمیر میں،
انہوں نے ان دونوں کو شہید کر دیا تھا صرف شک کی بنیاد پر کہ یہ وہ جو اپنا حریت پسند ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا، انہوں نے اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا، یہ ادھر کشمیر منتقل ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے فالو کرتے ہیں یہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر راولپنڈی میں اسی طریقے سے ایک کشمیری حریت رہنما کو جو بہت پہلے سے مقبوضہ کشمیر سے ہی شفٹ ہوئے تھے، ان کو اس طریقے سے مارا گیا۔ پھر اس میں ایک سجاد خالد رضا صاحب ہیں، بشیر احمد ہیں۔ پھر جڑاوالا کا آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جڑاوالا میں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا آئی جی پنجاب جو ہیں عثمان انور، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ چند ہفتے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، اور یہ جو وہاں سکھوں کے بہت سارے گرجا گھر جو ہیں وہ جلائے گئے اور وہاں جو فساد برپا ہوا تھا اس کے پیچھے انڈیا کی خفیہ ایجنسی راہ جو ہے ملوث ہے۔ تو اس وقت پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک تنظیم جو ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے، مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا کی آپ نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کیسے اس کو عالمی عدالت کی طرف لے جائے، چیزیں کر کے جائے، عالمی عدالت کے ساتھ ساتھ مطلب دنیا کو بتائے کہ اس کے ساتھ جو وہ واقعہ سامنے لانے چاہیے نا۔ آپ مطلب ہے کہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر جس طریقے سے پاکستان کی حکومت فوری طور پہ جو نگران حکومت ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے، جو پاکستان میں آنے والی حکومت ہوگی ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اب ڈیفینسو نہیں آفینسو انداز میں جواب دے۔ اب 2007 کو دیکھیے اس وقت کرکٹ ٹیسٹ اپنا کیا سری لنکا ٹیم پہ جو حملہ ہوا تھا 2007 میں وہ کیا تھا، اس میں کس کو پتہ نہیں ہے، ایک واقعات کا تسلسل ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کے شائقین کے ساتھ جو دو چار کہیں سے دبئی سے یا دائیں بائیں سے چلے گئے ہیں پاکستان کے، یہاں سے تو ویزے ابھی تک دیے نہیں گئی، جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور اس میں وہ بھی ویڈیو آ رہی ہے کہ ایک پاکستانی وہاں بیٹھا ہوا سری لنکا کے ساتھ جس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی تھی، تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، تو پولیس وردی والی پولیس والے آ گئے کہ جناب یہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ پریشان ہو گیا، کیا مطلب ہے یہ میرا ملک کھیل رہا ہے، میں ادھر پاکستان سے آیا ہوا ہوں، وہ میری ٹیم کھیل رہی ہے، میں زندہ باد نہیں کروں گا، یہاں کس کے حق میں نعرے لگاؤں گا؟ تو انڈیا کا رویہ جو ہے بہرحال وہ عالمی سطح پر ہر جگہ وہ نہ تو سفارتی معیار پر پورا اترتا ہے، نہ کسی اخلاقی معیار پر پورا اترتا ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح کے کسی اخلاقیات یا قانون یا ضابطوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ صحیح، بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی، اور جو اہم ہے کہ پاکستان پچھلی کئی دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارتی رو براہ راست بھی ملوث ہے اور بالواسطہ طور پر بھی، لیکن ہم جو ہے آواز پاکستان کی حکومت بلند کرتی رہی، لیکن دنیا کو میں اس کی وہ پذیرائی شاید نہیں ملی۔ جب اب دنیا کو اندازہ ہوا ہے، جب بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک، ان میں بھی بھارتی حکومت نے اپنے ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے، جو بھی ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ آواز کشمیریوں کی ہو یا سکھوں کی ہو یا مسلمانوں کی ہو یا اقلیتوں کی ہو، اس کو کہیں بھی ہوگی وہ دبایا جائے گا۔ تو اب ایک کینیڈین شہری، اور بلکہ کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں کینیڈین شہریوں کی جان لی گئی ہے، تو اب دنیا کو کم از کم اب تو پاکستان کی بات کو وقت بھی دینی چاہیے اور اہمیت بھی دینی چاہیے، اور پاکستان اپنے موقف جو پہلے بیان کرتا ہے اسے نئے سرے سے نئی طاقت کے ساتھ، اور اس وقت جو کینیڈا سوچ رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔